اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں علی عمران شہین صاحب، ترجمان تحریک حرمت رسول پاکستان، آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ فقال اللہ تبارک وتعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فورٹ عباس ختم نبوت کانفرنس اور یہ عظیم الشان تا حد نگاہ پھیلا ہوا اجتماع، آپ کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ابھی میں جو چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ انشاءاللہ ان چند منٹوں میں آپ کو فتنہ قادیانیت، عظمت ختم نبوت اور اس فتنے کا جہاں سے ظہور ہوا اور جو اس کے پیچھے سازش تھی، انشاءاللہ سب کچھ سمجھا کے ختم نبوت کا انشاءاللہ آپ کو سپاہی بنا کے اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اسود عنسی نام کا ایک بدماش اٹھا، اس کو جلدی ٹھکانے لگا دیا گیا، اس نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا۔ پھر حضور کی حیات مبارکہ میں ایک شخص اور موجودہ بحرین کے علاقے کا رہنے والا مسلمہ کذاب، جس کا اکثر نام لوگ لیتے ہیں، وہ کھڑا ہوا حضور کے ساتھ اس نے خط و کتابت کی اور کہنے لگا آپ صرف اتنا کہہ دے، آپ کے جانے کے بعد میں مسلمہ آپ کا جانشین ہوں گا، آپ کے ساتھ میرے قبیلے کے لاکھوں لوگ مل جائیں گے، اسلام اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ حضور نے انکار فرمایا، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مسلمہ کذاب نے یہ بات اپنے قبیلے اور لوگوں کے سامنے رکھی کہ حضور کے ساتھ جو میری خط و کتابت ہوئی تھی، اس کے اندر حضور نے مجھے اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور اب میں ان کا جانشین ہوں۔ لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ ابو بکر صدیق کو یہ خبر ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر فتنوں نے چاروں طرف سے حملہ کر لیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا ایسی پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اس کے لیے پہلے شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل کو روانہ کیا، اور اس کے بعد جب یہ دونوں مہمات واپس آ گئی، کیونکہ ان کے پاس طاقت بہت تھوڑی تھی، مسلمہ کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا، اور پھر اس جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اس جنگ میں حضور کے جان نثار 1200 صحابہ جان شہادت نوش کر گئے۔ حضور کی حیات طیبہ کو آپ سامنے رکھیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 84 جنگیں لڑی گئی، 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضور کے ختم نبوت کا، آپ کے تاج و تخت ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے ایک سے جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 1200، 700 حفاظ کرام، قراء کرام صحابہ نے بتایا کہ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کو زندہ زمین پر نہیں رہنے دیں گے۔ اور آپ دیکھیے ان صحابہ کے ہاتھوں 22,000 ختم نبوت کے ڈاکو مسلمہ کذاب کے ساتھی مارے گئے۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پوری تاریخ اسلام میں آپ کو یہ نظر آئے گا، مسلمان عقیدہ یا ایمان کے لحاظ سے، عمل یا کردار کے لحاظ سے جتنا مرضی کمزور رہا، ختم نبوت کے کسی ڈاکو کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ لیکن آخر کیا ہوا؟ اس ہندوستان کے اندر ایک بدبخت جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ اٹھا،
آج اس کی ذریت دنیا میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 2 کروڑ کی آبادی رکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، انگریز نے آکسفورڈ بنائی، اس نے کیمبرج بنائی، کیمبرج یونیورسٹی کو اٹھا کے دیکھیے 1000 سال کی تاریخ ہے، اور آپ آگے چل کے دیکھیے وہاں سے اٹھنے والے لوگوں نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ انگریز کی سپرمیسی سارے عالم پر قائم ہو گئی، ولندیز، پرتگیز، فرینچ، اسپینش، ساری تہذیبیں اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ انگریز مسلمان سے ٹکرایا، ہندوستان میں آیا، لیکن مسلمان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو ٹیپو سلطان نظر آئے گا، سراج الدولہ نظر آئے گا، تیتو میر نظر آئے گا، آپ کو یہاں پہ تحریک مجاہدین نظر آئے گی، جو یہاں پہ انگریز سے ٹکراتے رہے اور اس کا کریا کرم کرتے رہے۔ اس پنجاب کا ایک بیٹا جو کل 21 ستمبر گزرا ہے، اس کا یوم شہادت 1857 کے دن 21 ستمبر کو اسی پنجاب کے علاقے فیصل آباد جھامرا کا رہنے والا وہ ایک رائے احمد خان کھرل انگریزوں سے ٹکرایا اور اپنی لڑائی میں 400 انگریزوں کو فاصلے جہنم کیا۔ پھر وہ جام شہادت نماز اثر ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں پا گیا، اور اس کے بعد اس کا انتقام لینے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام مراد سدیانہ تھا۔ انگریز اس علاقے کا کمشنر جس کا نام برکلے تھا، اس کو اس نے فاصلے جہنم کیا۔ یہ لوگ کالا پانی میں پہنچے۔ انگریز حیران پریشان ہو گیا کہ دنیا میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ مسلمان کیسے کھڑے ہو گئے؟ انہیں بتایا گیا ان کے خلاف آپ کو بہت بڑا کام کرنا پڑے گا، ان کو قرآن سے دور کرنا پڑے گا، قرآن ختم کرنا پڑے گا۔ انگریز نے قرآن کو آگ لگانا شروع کی، لیکن بات نہ بنی۔ پھر انہیں بتایا گیا ان کے علماء کو قتل کرو۔ تاریخ گواہ ہے وہ بنگلہ دیش جو اب دوبارہ پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے، 2 لاکھ علماء کرام کو قتل کیا گیا۔ انگریز مورخین نے یہ بات لکھی کہ ہم نے ہندوستان میں جگہ جگہ سفر کیا، مسلمان مجاہدین کے علماء کے ہم نے سر لٹکے ہوئے دیکھے جن کو ہم نے قتل کیا تھا، بات نہ بن سکی۔ پھر انہیں کہا گیا ایک بندہ اگر ایسا کھڑا کر دو جو نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، جہاد منسوخ ہو گیا، جہاد کی کہانی لپیٹ دی گئی۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی یہ ملعون کھڑا کیا، جعلی مناظرے انگریز پادریوں کے ساتھ کروائے، وہ مناظرے وہ جعلی مناظرے جیتا، مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر 23 مارچ 1889 کے دن اس بدبخت انسان نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہوئے پہلا دعویٰ کیا میں یسوع مسیح ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ پھر اس نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہنے لگا میں حجر اسود ہوں، میں بیت اللہ ہوں، میں مقام ابراہیم ہوں، میں وہ کرسی ہوں جس پر اللہ کی ذات متمکن ہے۔ پھر اس نے کہا نعوذ باللہ میں خود خدا ہوں۔ اگلی بات سنو، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے گھر والے اہل بیت ہیں، میری بیوی وہ کیا ہے؟ وہ ام المومنین ہے۔ پھر اس نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جہاد منسوخ ہو گیا، قرآن میں جہاد کی جتنی آیات ہیں وہ ساری حضور کے زمانے کے اندر میں حضور کی شکل میں اصلی محمد بن کے دوبارہ آ کے جہاد کو منسوخ کر رہا ہوں، اب جہاد نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے محمد حسین بٹالوی اور مولانا آپ کے سامنے کی بات ہے ثناء اللہ امرتسری مناظرے کیے، مباحثے کیے، شکست دی، اور اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا اللہ نے ان جہاد کی برکات کے ساتھ پاکستان بنایا۔ 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی، اور پھر مسلمانوں نے 10,000 کی شکل میں لاہور کے اندر جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آگے چل کے دیکھیے 1974 کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی۔ اور آپ لوگ فورٹ عباس والوں، بھاول نگر والوں، میرے رب نے آپ کو ختم نبوت کی تحریک میں ان قادیانیوں کو ٹھکانے لگانے کے اندر اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ساتھی میاں احسان باری صاحب جو اللہ اکبر تحریک کے بانی چیئرمین تھے، میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا، کہنے لگے 1974 کی ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، میں بھٹو کا دوست تھا، اس کے پاس گیا اور جا کے میں نے اسے کہا السلام علیکم خنزیر، میں نے اسے کہا السلام علیکم کنجریوں کی اولاد سور کے بچے، کیا حال ہے؟ بھٹو اچھل کے بیٹھ گیا،
کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ میرے دوست ہیں، یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے میں نے نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ مرزے نے کہا۔ کہاں کہا؟ یہ اس کی کتاب ہے، پڑھیے۔ مرزا کہتا ہے مجھے سب نے تسلیم کر لیا لیکن مجھے سور کے بچوں نے، کنجریوں کی اولاد نے تسلیم نہیں کیا۔ بھٹو نے یہ الفاظ پڑھے، اٹھا اور جا کے اسمبلی میں اجلاس کو اس نے اٹینڈ کیا، 22 دن پروگرام چلا اور اس کے بعد مرزا بشیر کو بلایا گیا، حجت قائم کی گئی۔ مرزا بشیر سے آخری سوال کیا گیا، بتاؤ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال اور نظریہ ہے؟ وہ کہنے لگا آپ سب کو ہم کافر سمجھتے ہیں، مسلمان ہم ہیں۔ سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، متفقہ طور پر ان کو مسلمانوں کی لسٹوں سے اٹھا کے باہر پھینکا۔ یہ اعزاز آپ کو اللہ نے عطا فرمایا اس پاکستان میں۔ ابھی آپ نے دیکھا تحریک ختم نبوت چلی، مبارک ثانی کیس آیا، مبارک ثانی کا کیس 2020 میں لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا۔ ہمارا ساتھی رائے محمد نواز کھرل جو ہمارے پاک لاج فورم پنجاب کا صدر تھا، اس نے وہ کیس لڑا اور مبارک ثانی کو لاہور ہائی کورٹ سے سزا دلوائی۔ مجھے یاد ہے، پچھلا میں نہیں جانتا، نہیں دیکھا، 22 اگست کی تاریخ مجھے یاد ہے، میرا صدر خالد مسعود صدیق سندھو اپنے پاس دلائل کی فائل لے کے سپریم کورٹ میں کھڑا تھا، دلائل دے رہا تھا۔ باہر نکلا، اعلان کیا جب تک یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس فیصلے کا تفصیلی ورژن جاری نہیں کر دیتا، ہم کھڑے رہیں گے ختم نبوت کے پہرے دار بن کے، اس لیے کہ ختم نبوت کا دفاع صحابہ کا راستہ ہے، یہ حوض کوثر کا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ حضور کے شفاعت پا کے اللہ کے ہدایت کا راستہ ہے۔ ہم اپنے صدر کی بات کے اوپر لبیک کہہ کے آن فروٹ عباس میں کھڑے ہوتے اس قلعے کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حرمت رسول پہ۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں آخری بات آپ کو، جس مرزے کو کھڑا کیا گیا یہ جہاد کو ختم کرے گا، اس جہاد نے اللہ کے فضل سے انگریز کی سپرمیسی کو توڑا، اور میں اور آپ وہ دنیا کے سعادت مند ترین لوگ ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے روس کی شکست دکھائی، کمیونزم سوشلزم کا خاتمہ دکھایا، کیپٹلزم کا دنیا کے اندر آج جس طریقے سے بدنام چلا ہے، امریکہ کو شکست ہوئی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جہاد انشاءاللہ اسرائیل کو بھی شکست دے گا۔